بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، من حافظ علیہا، جس نے نماز کی پابندی کی، یعنی اس کے فرائض، سنت، آداب کے ساتھ نماز پڑھا اور ہمیشہ پڑھی نماز، اس کے اندر کوتاہی نہیں کی۔ حافظہ کے اندر سارا مفہوم آتا ہے۔ یہ کانت لہو نوراً، تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے واسطے نور بن جائے گی، وبرہاناً، اس کے حق میں گواہی دینے والی بن جائے گی، ونجاتاً، اور ذریعہ نجات بن جائے گی قیامت کے دن۔ اور جس شخص نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو اس کے لیے نور بھی نہیں بنے گی، اس کے حق میں گواہی دینے والی بھی نہیں بنے گی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی نہیں بنے گی۔ اور ایسا شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ ابی ابن خلف کافروں کا بڑا سردار تھا اور تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مالدار آدمی تھا۔ شرح نے فرمایا کہ نماز کو ترک کرنے والا یا نماز میں کوتاہی کرنے والا، اس کا حشر ان گمراہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ کیوں ہوگا، کیا مناسبت ہے اس میں؟ تو اس کا جواب دیا کہ قارون کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہوگا جو مالداری کی وجہ سے نماز میں کوتاہی کرتے رہے۔ فرعون کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہوگا جو حکومت کی وجہ سے، حکمران بن جانے کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے نمازوں میں کوتاہی کرتے رہے۔ اور حامان کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہوگا جو وزارت کی وجہ سے، یہ حامان وزیر تھا، حامان جو تھا نا یہ فرعون کا وزیر تھا، تو جو وزارت کی وجہ سے، اپنے کسی منصب کی وجہ سے نماز میں کوتاہی کرتے رہے۔ اور ابی ابن خلف کے ساتھ اس شخص کا حشر ہوگا جو اپنی تجارت کی وجہ سے نماز کے اندر کوتاہی کرتا تھا۔ یہ مناسبت بتائی۔ باب المواقیت۔ مواقیت جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ وقت کی جمع ہے، مواقیت وقت کی جمع ہے، اور بعض نے فرمایا یہ میقات کی جمع ہے۔ میقات الوقت المحدد کو بھی کہتے ہیں اور المکان المحدد کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جس کی حدود بیان کی گئی ہوں کسی عمل کے واسطے، وہ میقات کہلاتا ہے۔ اسی طرح وہ جگہ جس کی حدود متعین کر دی گئی ہوں کسی عمل کے واسطے، اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ چنانچہ نماز کا بھی میقات کہلاتا ہے، یعنی وہ وقت جو نماز کے لیے محدود کر دیا گیا شرعاً، وہ میقات الصلاۃ کہلاتا ہے۔ اور احرام کے لیے جو جگہ محدود کر دی گئی ہے شرعاً، وہ میقات احرام کہلاتی ہے۔ اس کی جمع مواقیت آتی ہے۔ قرآن کریم نے نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت نمازوں کو ان کے اوقات میں، نمازوں کو ان کے متعین محدود اوقات میں پڑھنے کو فرض قرار دے دیتی ہے اور فرض بنا دیتی ہے۔ نمازوں کے اوقات قرآن کریم نے متعدد آیتوں میں اجمالاً بیان کیے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سمجھ میں آئی بات؟ تو اجمالاً بیان کیے، لیکن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اور اس کی تشریح فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ نمازوں کے فرضیت جو 5 وقت کی نمازوں کی ہوئی ہے، وہ معراج کے موقع پر ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اسی رات میں، جس رات میں آپ تشریف لے گئے اسی رات میں واپس تشریف لے آئے تھے، تو اگلے دن ظہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں اول وقت میں پڑھائیں۔ نہیں بات؟ اور دوسرے دن یہی 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء آخری وقت میں پڑھائیں، اور دونوں نماز پڑھانے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے الوقت بین ہذین الوقتین، جو وقت نمازوں کا متعین کیا ہے اللہ نے، وہ ان دو وقتوں کے درمیان کا وقت ہے۔ وہ حدیث جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نماز پڑھانا 2 دن ثابت ہے، اس کو حدیث امامت جبرائیل کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ حدیث امامت جبرائیل۔ اور یہ حدیث اصل ہے مواقیت الصلاۃ میں، مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کو بیان کرنے میں یہ حدیث کیا ہے؟ اصل ہے، بنیاد ہے، اس کے اوپر مواقیت الصلاۃ کی بنیاد۔ اور بھی متعدد احادیث میں اوقات کا بیان ہے، لیکن اس حدیث کا چونکہ موضوع لہو ما سیق الکلام لاجلہ، وہ مواقیت صلاۃ ہی ہے، اس لیے یہ اصل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث جبرائیل اجمالاً بخاری میں بھی آئی ہے، لیکن تفصیل سے بخاری میں نہیں آئی ہے، مسلم میں نہیں آئی ہے، تفصیل سے یہ دیگر کتب سیاح کے اندر آئی ہے، ترمذی میں، ابو داؤد وغیرہ میں تفصیل سے آئی ہے۔ بخاری میں تو اجمالاً آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی، پھر آئے، پھر امامت فرمائی، پھر آئے، پھر امامت فرمائی، 5 دفعہ اس کا ذکر ہے۔ کس وقت آئے، اول وقت کون سی امامت فرمائی، دوسرے وقت میں کون سی امامت فرمائی، یہ تفصیلات نہیں ہیں اس میں۔ ہاں سنن کی روایات میں ساری تفصیلات موجود ہیں کہ پہلے دن ظہر کی نماز کس وقت پڑھائی، دوسرے دن کس وقت پڑھائی، عصر کی نماز کس وقت پڑھائی، دوسرے دن کس وقت پڑھائی، اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ اوقات نماز 3 قسم کے ہیں۔ اوقات نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 اوقات مستحبہ، یعنی وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ نمبر 2 اوقات مباحہ، یعنی وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور نمبر 3 اوقات مکروہ ممنوعہ، وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا مکروہ اور منع ہے۔ یہ 3 قسم کے اوقات جو ہیں وہ احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے سامنے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، وہ اوقات مباحہ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی وہ اوقات نماز کے کہ جن میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ مستحبہ کی بات آگے کریں گے ہم، مکروہہ کی اس کی بات کریں گے۔ اس کے اوپر صاحب مشکات نے مستقل ابواب قائم کیے، جہاں جہاں ابواب آئیں گے وہاں پر ہم بات کریں گے۔ یہاں پر تو ہم اوقات مباحہ کی بات کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ظہر کا وقت، اس کی ابتدا سب کے نزدیک بالاتفاق زوال آفتاب کے بعد ہوتی ہے۔ زوال شمس کے بعد ظہر کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے لیے ابتدا کب ہوتی ہے؟ جمہور کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ بھی زوال کے بعد ہوتی ہے۔ صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا قبل الزوال ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی ابتدا امام احمد کے نزدیک، صرف امام احمد کے نزدیک قبل الزوال ہو جاتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جمعہ ہو یا غیر جمعہ، ظہر کی ابتدا بعد الزوال ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ابتدائی وقت ظہر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ انتہائی وقت ظہر کیا ہے؟ ظہر کی وقت کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے، ختم کہاں پر ہوتا ہے ظہر کا وقت، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین، یہ سب یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت کی انتہا مثل اول پہ ہو جاتی ہے۔ جب سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انتہا تو ظہر کی مثل اول پر ہو جاتی ہے، مثل اول کے اختتام پہ، لیکن مثل اول کے آخر میں ایک چھوٹا سا وقت ہے 4 رکعت کے بقدر، جو ظہر اور عصر کے درمیان مشترک ہے، یعنی اس میں ظہر بھی پڑھی جا سکتی ہے، عصر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مثل اول کے آخر میں ایک مختصر سا وقت ہے 4 رکعت کے بقدر، جس کے اندر
ظہر اور عصر دونوں پڑھی جا سکتی ہیں، یہ وقت مشترک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جمہور سے صرف اس قدر اختلاف کرتے ہیں، ورنہ اس پر اتفاق ہے کہ ظہر کا وقت انتہا ہوتی ہے اس کی مثل اول کے اختتام پر۔ بات سمجھ گئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ظہر کا وقت مثل ثانی تک رہتا ہے اور مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ مثل ثانی، اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ مثل ثالث پر۔ اس کو متون کے اندر، ہمارے فقہ کے متون میں ظاہر الروایہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے اس کو؟ ظاہر الروایہ۔ ظاہر الروایہ امام صاحب کی ان روایتوں کو کہتے ہیں جو کتب اصول کے اندر مروی ہیں۔ امام محمد کی 6 کتابیں ہیں جو ہم تک تواتر اور استفاضہ سے پہنچی ہیں۔ امام محمد نے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات، ان کے مسلک، اور امام ابو یوسف کی روایت سے، اپنی روایت سے، اور اپنے اقوال اور امام ابو یوسف کے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ یہ 6 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 مبسوط، نمبر 2 جامع الصغیر، نمبر 3 جامع الکبیر، نمبر 4 سیر الصغیر، نمبر 5 سیر الکبیر، اور نمبر 6 زیادات۔ ان 6 کتابوں میں امام اعظم کی جو روایات ہیں وہ ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں، اور فتویٰ اسی کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ یہ تواتر اور استفاضہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو متون میں ہماری اس قول کو ظاہر الروایہ کہا گیا ہے، لیکن ان 6 کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں یہ قول منقول نہیں ہے۔ اصولاً جب ظاہر الروایہ کہہ رہے ہیں تو ان 6 کتابوں میں سے کسی میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ان 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں نہیں، البتہ موطا امام محمد میں ضرور ہے، تو اس میں آپ پڑھیں گے، اس سے البتہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول مفہوم ہوتا ہے۔ کیا کہ ظہر کا وقت کی انتہا مثلین پر ہوتی ہے اور مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ایک روایت سمجھ میں آ گئی۔ دوسری روایت امام اعظم کی جمہور کے ساتھ ہے، جمہور کے موافق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثل اول پہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی صاحبین کے ساتھ ہے، صاحبین اور امام صاحب کا اس میں اتفاق ہے۔ اور تیسرا قول تیسری روایت امام صاحب کی وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت صحت مند آدمی کے لیے ظہر کا وقت مثل اول پہ ختم ہو جاتا ہے، اور مثل اول کے بعد جو مثل ثانی آتا ہے، مثل ثانی تک یہ وقت مہمل ہے، اور مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تیسری بات سمجھ میں آ گئی کہ ظہر کا وقت مثل اول پہ ختم ہوا، مثل اول کے بعد سے لے کر مثل ثانی یہ مہمل وقت ہے، اور مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوا۔ ہمارے مشائخ میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرا قول ہے نا، اس میں جس کو وقت مہمل کہا جا رہا ہے، یہ اصل میں وقت مہمل نہیں ہے، یہ معذورین کے لیے مشترک وقت ہے۔ یہ معذورین کے لیے کیا ہے؟ مشترک وقت، یعنی مسافر ہیں یا بیمار ہے، معذور ہے، وہ اس وقت میں، یہ دونوں نمازوں کے لیے مشترک وقت ہے، اس وقت میں جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے کہ ظہر بھی اسی وقت میں پڑھ لے اور عصر بھی اسی وقت میں پڑھ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ظہر اور عصر کو اس وقت میں معذور آدمی جمع کر سکتا ہے، مثل اول کے بعد مثل ثالث سے پہلے، یعنی مثلین کا جو وقت ہے، اس میں یہ وقت مشترک امام اعظم کے نزدیک ظہر اور عصر کے درمیان، اس میں ظہر اور عصر کو ملا کے معذور آدمی اور مسافر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ امام صاحب کی روایات ہیں، سمجھ گئے؟ ہم جو دلائل دیں گے نا وہ امام صاحب کی ظاہر اور روایت پہ دلائل دیں گے، باقی روایات سے ہم بحث نہیں کریں گے۔ حضرات جمہور کا استدلال حدیث امامت جبرائیل سے۔ حدیث امامت جبرائیل میں پہلے دن کی نماز کے بارے میں آیا کہ امنی جبرائیل، پہلے دن کے بارے میں امنی جبرائیل الظہرہ، کہ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن امامت کرائی مجھے ظہر کی نماز کی۔ کب؟ جب سورج کو زوال ہو گیا تھا، وہ کانا قدر الشراق،
اور وہ پاؤں کے تسمے کے برابر تھا، یعنی زوال ہو چکا تھا، اس کا ہلکا سا سایہ آیا تھا۔ جب سورج کا زوال ہوتا ہے نا تو بہت چھوٹا سا سایہ ظاہر ہوتا ہے، تو سایہ بالکل تھوڑا سا ظاہر ہوا تھا، سورج کا زوال ہوا تھا۔ اب انہوں نے آ کے مجھ کو امامت کرائی ظہر کی۔ والعصر حین صار ظل کل شیء مثلہ، اور عصر کی مجھے امامت کرائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے دن کے بارے میں حدیث امامت جبرائیل میں آتا ہے کہ امنی، حضرت جبرائیل نے مجھے امامت کرائی، ظہر کی نماز پڑھائی، حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی حین صار ظل کل شیء مثلیہ، جب دو مثل ہو گیا تھا۔ یہ 2 دن کی امامت کا حدیث امامت جبرائیل میں ذکر ہے۔ حضرات جمہور اس سے استدلال کرنے کے دیکھو اس کے اندر ظہر کی عصر کی نماز کب پڑھائی جا رہی ہے؟ مثلین پر، اور ظہر کی نماز کب پڑھائی جا رہی ہے؟ مثل اول پر، لہٰذا ہمارا مذہب ثابت ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام اعظم کی طرف سے جواب دیا گیا کہ حضرت یہ آپ کی دلیل تو نہیں بن سکتی، یہ تو امام مالک کی دلیل ہے، یہ تو امام مالک کی دلیل بن سکتی ہے، آپ کی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ پہلے دن عصر کی نماز کب پڑھائی گئی ہے؟ اس میں مثل اول پہ، پہلے دن کب پڑھائی گئی ہے؟ مثل اول پہ، اور دوسرے دن ظہر کی نماز کب پڑھائی گئی ہے؟ مثل اول پہ۔ ٹھیک ہے، تو امام مالک یہ فرماتے ہیں، امام مالک اسی سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو پہلے دن مثل اول پر پڑھائی گئی، پہلے دن جو زوال کے بعد ظہر پڑھائی گئی تھی، یہ اس کا اول وقت تھا، نہیں بات، اور دوسرے دن جو ظہر پڑھائی گئی ہے یہ مثل اول کے اس آخری تھوڑے سے وقت میں پڑھائی گئی ہے جو وقت مشترک ہے بین الظہر والعصر، اور پہلے دن اسی وقت میں عصر کی نماز پڑھائی گئی تھی، نہیں بات، پہلے دن عصر کی نماز مثل اول پہ پڑھائی گئی تھی اور دوسرے دن ظہر کی نماز مثل اول پہ پڑھائی جا رہی ہے، تو یہ اصل میں یہ وہ وقت مشترک ہے جو ہم بتا رہے ہیں، جو مثل اول کے آخر میں آتا ہے تھوڑا سا، جس میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو امام مالک کی دلیل ہے، آپ کی دلیل تھوڑی ہو گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ امام اعظم کا استدلال کس سے؟ امام اعظم کا استدلال بخاری کی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ جب شدت ہو جائے گرمی کی تو نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرات احناف فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا وقت جو ہوتا ہے وہ مثل اول پہ نہیں ہوتا، ٹھنڈا وقت کس پہ ہوتا ہے؟ مثل ثانی پہ ہوتا ہے، ٹھنڈا وقت مثل ثانی پر ہوتا ہے، مثل اول پہ کسی کے نزدیک بھی ٹھنڈا وقت نہیں ہوتا۔ ابراج جو ہے وہ ٹھنڈا وقت کا وہ مثل اول پہ ہو ہی نہیں سکتا، خصوصاً حجاز میں، تو اس لیے اس سے معلوم ہے کہ ظہر کا وقت مثل ثانی میں بھی رہتا ہے۔ اور دوسرا استدلال وہ ایک سفر کے واقعے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ظہر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دینا چاہا تو آپ نے اس کو روک دیا اور کہا ابرد، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے اذان دینی چاہی تو آپ نے پھر فرمایا ابرد اور ٹھنڈا ہونے دو وقت کو، تو 3 دفعہ آپ نے ابرد 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 فرمایا اور پھر اس کے بعد اس کو اجازت دی اذان دینے کی۔ تو حضرات احناف کہتے ہیں یہ ابراد کب ہوگا؟ مثل ثانی پر، مثل اول پر نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور تیسرا استدلال ان کا حدیث اجیر سے ہے۔ حدیث اجیر بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے، خلاصہ آپ کو بتا دوں، لمبی حدیث ہے وہ، کہ اللہ جل شانہ نے یہ اعلان کیا کہ صبح سے آج سارا دن مجھے اجیر چاہیے، اجرت پہ کام کرنے والا، جس کو میں 1 قیرات مزدوری دوں گا۔ یہود نے کہا ہم کام کریں گے، انہوں نے کام شروع کیا اور ظہر کے وقت آ کے انہوں نے کام چھوڑ دیا اور کہا جی ہم مزید کام نہیں کرتے، ہمیں اجرت بھی نہیں چاہیے، ہم کام بھی پورا نہیں کرتے، ہم اقالہ کرتے ہیں، اپنے اجارے کا ہم فسخ کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر بھی ان کو 1 قیرات دے دیا،
اب ظہر سے بعد عیسائی آ گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ ہم باقی دن میں کام کریں گے. اللہ نے کہا کرو، تم کو ایک قیرات ملے گا، پورا کرو. انہوں نے ظہر کے بعد کام شروع کیا. عصر کے بعد آ کے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ جی ہم نہیں کام کرتے، ہمیں اجرت نہیں چاہیے، بس ہم کام چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی ایک قیرات دے دی. پھر امت محمدیہ آئی اور اس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور کام کو پورا کر دیا، تو اللہ پاک نے اس کو 2 قیرات اجر دیے. تو یہود اور عیسائیوں نے کہا کہ یا اللہ انہوں نے کام بھی تھوڑا کیا، تھوڑے سے وقت کیا، ہم نے کام بھی زیادہ کیا تھا، صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک اتنا لمبا کام کیا، ہمیں تو ایک ایک قیرات ملا، اور انہوں نے صرف عصر سے مغرب تک کام کیا، ان کو 2 قیرات ملے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے پھر بھی تم کو ایک قیرات دے دیا. تو وہ کہیں گے نہیں اللہ آپ نے ظلم نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرا فضل ہے، میرا انعام ہے، میں جس کو دل چاہے دوں میں نے اس امت کو دے دیا. یہ روایت ہے بخاری کی، اس کو حدیث اجیر کہتے ہیں. احناف اس سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے سب سے کم ہے. سب سے لمبا وقت کون سا ہے؟ فجر اور ظہر کے درمیان. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ عصر اور ظہر کے درمیان. اور سب سے کم وقت جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے. یہ سب سے کم وقت اسی وقت بنے گا جب عصر کی نماز مثل ثالث پر پڑھی جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ مثل ثانی پر عصر کی نماز پڑھیں گے نا تو یہ وقت ظہر اور عصر سے بڑھ جائے گا. اس کا دورانیہ ظہر اور عصر سے کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. سمجھے؟ جو لوگ خلیج میں جا چکے ہیں یا عمرے پہ جا چکے ہیں، تو خلیج میں اور حرمین میں جو عصر کی نماز ہوتی ہے نا وہ مثل اول پر ہوتی ہے. عصر کی نماز کب ہوتی ہے؟ مثل اول پر. پھر اس کے بعد مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ مابینہ ظہری والعصر کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے. وہاں پر ظہر اور عصر کے درمیان چھٹی ہوتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. ظہر کی نماز ہو جاتی ہے وہاں پر زوال کے فوراً بعد، اور عصر کی نماز ہوتی ہے مثل اول پر. گرمیوں میں عام طور پر ظہر کی نماز وہاں پر ہو جاتی ہے 12:30 1 بجے، اور عصر کی نماز ہو جاتی ہے عموماً 3 بجے. 3 بجے عصر کی نماز ہو گئی تو کتنا وقت ملا؟ 12:30 بجے سے 3 بجے تک 2.5 گھنٹے ہوئے نا. اور مغرب کی نماز ہوگی 7:30 بجے. مغرب کی نماز کب ہوگی؟ کتنے گھنٹے بنے؟ 3 سے 7:30، 4 گھنٹے کے قریب بنے بھائی. تو اگر آپ مثل اول پر ظہر عصر کو پڑھیں گے تو آپ کا پھر وہ دورانیہ کیا ہو جائے گا؟ وہ زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ حدیث اجیر کے اشارۃ النص سے، یہ دلالت النص سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ عصر کا وقت جو ہے وہ مثل ثالث پر ہونا چاہیے، مثل ثانی سے نہیں ہونا چاہیے. استدلال سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ وقت عصر کی ابتدا میں وہی اختلاف ہے جو وقت ظہر کی انتہا میں ہے. وقت عصر کی ابتدا میں وہ اختلاف ہے جو وقت عصر کی ظہر کی انتہا میں. یعنی احناف کے نزدیک ظاہر الروایہ کے مطابق وقت عصر شروع ہوتا ہے مثل ثالث سے، اور جمہور کے نزدیک وقت عصر شروع ہوتا ہے مثل ثانی سے. اور انتہائی وقت عصر ائمہ اربعہ کے نزدیک غروب آفتاب ہے. امام اوزاعی کے نزدیک اصفرار شمس ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک کیا ہے؟ غروب آفتاب. اور امام اوزاعی کے نزدیک اصفرار شمس، تغیر شمس. امام اوزاعی کا استدلال وقت العصر ما لم یصفر الشمس کی حدیث ہے. وقت العصر ما لم یصفر الشمس. حضرات ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ یہ ما لم یصفر الشمس ہے نا، یہ وقت مستحب کا بیان ہے. یہ کس کا بیان ہے؟ وقت مستحب کا. اور وقت مباح کا بیان دوسری حدیث میں ہے. وہ کون سی ہے؟ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. مشہور حدیث ہے نا کہ جس شخص کو عصر کی نماز کی 1 رکعت کا وقت مل گیا
غروب آفتاب سے پہلے تو فقط ادرک العصر، اس کو عصر کی نماز مل گئی۔ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وقت مغرب کی ابتدا سب کے نزدیک بالاتفاق غروب آفتاب کے بعد ہے۔ کب ہے؟ غروب آفتاب کے بعد، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ انتہا میں پھر اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک، جمہور وہی ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد صاحبین، ان کے نزدیک اس کی ابتدا ہے شفق احمر کے غروب ہونے تک۔ سمجھ میں آئی بات؟ شفق احمر کے غروب تک مغرب کی انتہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں دو قول ہیں، دو روایتیں، ایک یہ جمہور کے ساتھ، اور ایک ہے شفق ابیض کے غروب ہونے تک۔ ایک کیا ہے؟ شفق ابیض کے غروب ہونے تک۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اثر کی طرح امام صاحب کا یہاں بھی وہی قول ہے کہ صحت مند آدمی کے لیے، مقیم آدمی کے لیے مغرب کا وقت امام اعظم کے نزدیک بھی شفق احمر پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غروب شفق احمر پہ صحت مند اور مقیم آدمی کا وقت مغرب ختم ہو جاتا ہے، لیکن مسافر اور معذور کے لیے مشترک وقت ہے شفق ابیض کا، کہ شفق ابیض میں مسافر اور معذور بیمار آدمی مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے وقت مشترک ہے، دونوں نمازیں اس وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چونکہ امام صاحب کی مشہور روایت جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ شفق ابیض کی ہے کہ شفق ابیض تک، اس کے غروب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، تو اس لیے ہم دلائل میں اسی کو پیش نظر رکھیں گے۔ حضرات جمہور کا استدلال، حضرات جمہور کا استدلال وہ اس روایت سے ہے کہ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقِ۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقِ، کہ مغرب کا وقت جب تک کہ شفق غروب نہ ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے۔ حضرات جمہور فرماتے ہیں کہ سیبویہ نے اور فرا نے، یہ دو بڑے لغوی ہیں، عرب کے لغویین کے لغت کے امام ہیں، ان دونوں نے شفق کے معنی بیان کیا حمرت۔ شفق کے معنی کیا بیان کیے؟ حمرت، سرخی۔ تو لہٰذا اس سے شفق احمر مراد ہوگی، کیونکہ لغت کیا کہہ رہی ہے؟ شفق عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ شفق احمر کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس کا استدلال ہے؟ حضرات جمہور کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ وہی ہے استدلال کا۔ وہ کہتے ہیں اس موضوع کی ساری روایات کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس سلسلے میں ایک روایت تو یہی آئی ہے معلم یغب الشفق، سمجھ میں بات؟ اور کہتے ہیں دوسری روایت آئی ہے حین یسود الافق، وقت المغربی، مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ حین یسود الافق، جب اس افق کے اوپر سیاہی چھا جائے، اور افق کے اوپر سیاہی جو ہے وہ شفق ابیض کے غروب کے بعد چھاتی ہے۔ سمجھ میں بات؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے بتایا نا سیبے و فرا کا کہ وہ شفق کی تعریف کیا کرتے ہیں، شفق کے معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ حمرت۔ تو زجاج اور مبرد جو ہے نا وہ شفق کی تعریف ابیض سے کرتے ہیں، وہ بھی تو لغت کے امام ہیں، لہٰذا اس سے حمرت بھی مراد ہو سکتی ہے اور کیا مراد ہو سکتی ہے؟ ابیض بھی مراد ہو سکتی ہے، دونوں شفق مراد ہو سکتی ہیں۔ لغویین کے دونوں قول ہیں۔ اب ہم کس کو ترجیح دیں؟ اس کے لیے پھر ہمیں روایت کی طرف جانا پڑے گا۔ دوسری روایت ہمیں بتا رہی ہے حین یسود الافق، کہ افق جب سیاہ ہو جائے تو کیا معلوم ہو اس سے کہ شفق سے مراد کون سے شفق ہے؟ ابیض مراد ہے، اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آ گئی؟ وقت عشاء کی ابتدا میں وہی اختلاف ہے جو وقت مغرب کی انتہا میں، اور وقت عشاء کی انتہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں دو قول ہے، الی ثلث اللیل اور دوسرا الی نصف اللیل، الی ثلث اللیل اور دوسرا الی نصف اللیل۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلوع صبح صادق تک اس کا وقت مباح رہتا ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ان دو روایتوں سے ہیں جن میں وأخر العشاء إلى ثلث اللیل اور ایک روایت میں إلى نصف اللیل آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث اللیل تک اور ایک روایت میں نصف اللیل تک تاخیر سے پڑھی عشاء کی نماز۔ حضرات احناف کہتے ہیں کہ اس موضوع پر ان دو روایتوں کے علاوہ ایک روایت اور بھی ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ إلى عامة اللیل، اس میں لفظ کیا ہے؟ إلى عامة اللیل، پوری رات۔ تو کہتے ہیں ہم تینوں پہ عمل کریں گے۔ کیسے؟ إلى ثلث اللیل پہ عمل کریں گے، یہ عشاء کا وقت مستحب ہے۔ إلى نصف اللیل پہ عمل کریں گے، یہ عشاء کا وقت مباح ہے۔ اور آدھی رات کے بعد إلى عامة اللیل، طلوع صبح صادق تک وقت مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا نماز تو ہو جائے گی لیکن اتنی تاخیر کرنا نہیں چاہیے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ابتدائے وقت فجر میں سب کے نزدیک طلوع صبح صادق سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو نہیں بات، انتہا امام مالک کے اور امام شافعی کے مفتابی قول اور امام احمد ابن حنبل اور احناف کے نزدیک اس کی انتہا طلوع آفتاب تک ہوتی ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کی ایک روایت اسفار کی بھی ہے کہ اسفار تک اس کا وقت رہتا ہے، ایک روایت ہے، لیکن مفتابی روایت مشہور روایت ان کی بھی کیا ہے؟ احناف کے ساتھ الی طلوع الشمس، کہ فجر کا وقت طلوع شمس تک رہتا ہے۔ سمجھ میں بات؟ استدلال کس سے ہے؟ استدلال اسی روایت سے من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر، کہ جس شخص نے طلوع شمس سے پہلے فجر کی ایک رکعت کا وقت پا لیا تو اس کو فجر کا وقت مل گیا۔ یہ صریح ہے اس بارے میں کہ فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ تو تمام اقوال دلائل کے ساتھ سمجھ میں آ گئے آپ حضرات کے؟ سمجھ گئے؟ اب یہاں پر ایک بات آخر میں سمجھ لو کہ ہم نے اوقات نماز کے بیان کی ابتدا ظہر سے کی ہے، فجر سے نہیں کی۔ کیوں؟ ظہر کو عربی میں ظہر بھی کہتے ہیں اور الصلاۃ الاولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کو الصلاۃ الاولیٰ جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن آ کر جو پہلی نماز پڑھائی تھی وہ ظہر تھی۔ نماز فرض ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت جبرائیل کے امامت میں جو نماز پڑھی ہے پہلی، وہ کون سی ہے؟ ظہر۔ تو اس لیے اس کو صلاۃ الاولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور ہم نے اوقات نماز کے بیان میں سب سے پہلے کون سا وقت بیان کیا تھا؟ ظہر کا، کیونکہ امامت جبرائیل میں سب سے پہلے ظہر کا وقت ہی بیان ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟